برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بلد کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کا تعارف، مضامین اور فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 20 آیتیں ہیں۔ بلد کا معنی ہے شہر، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کی سعادت اور بدبختی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 1، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے۔ تو بری جگہ اور بری نیت سے مال خرچ کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ 3، یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ دیے ہیں، اور اس کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے جس راستے کو چاہے چن لے۔ 4، اس صورت کے آخر میں مال خرچ کرنے کے مصارف بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ ان جگہوں پر مال خرچ کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، تو وہ عرش کی دائیں جانب ہوں گے، اور ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیز یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ سورہ بلد کی اپنے سے ماقبل سورہ فجر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فجر میں مال کی محبت، وراثت کا سارا مال ہڑپ کر جانے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف راغب نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی، اور سورہ بلد میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالدار شخص کو اپنا مال کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔